بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پہلے غلطی کا احساس دلاتے تھے، پھر نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا کسی کی تلاش میں ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیا اور وہ آپ کی طرف آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ غور فرمائیے کہ اس نے کتنی بڑی جرأت کی، لیکن قربان جائیے معلم انسانیت پر کہ آپ پر ذرا برابر بھی خفگی کے اثار دکھائی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر آج کے دور کا کوئی مربی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا۔ اس نوجوان کے اس قسم کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دینی حالت کو بھانپ لیا کہ یہ دینی اعتبار سے کمزور نوجوان ہے، لیکن اس کے اندر پائے جانے والے ایمان نے اسے اجازت لینے پر آمادہ کیا۔ آپ نے اس نوجوان کو فوری نصیحت فرمائی، بلکہ اسے غلطی کا احساس دلایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیوی یا خالہ کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ اس طرح کے سوالات کا مقصد اس کو غلطی کا احساس دلانا تھا۔ جب اس نوجوان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اے اللہ، اس کے دل کو ہدایت دے، اس کا گناہ معاف کر، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہوا مسجد سے باہر باخدا رسول اللہ کے پاس آیا تو کوئی کام مجھے زنا سے زیادہ پسند نہیں تھا، اور اب یہ حالت ہے، کوئی کام مجھے زنا سے بڑھ کر ناپسند نہیں ہے۔